الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورہ الفاتحہ کی 34 آیت کی تفسیر مختصر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کی معانی کا ترجمہ رکھا گیا۔ اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ سب سے پہلے بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم کو سمجھنا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت دو چیزوں کا نام ہے، یعنی دو معنی پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک المتعبد بھی، معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بندے کا وہ کام جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، بندے کا وہ کام جس کو کر کے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبادت ایک ایسا نام ہے کہ جو ہر اس چیز کو جمع کر لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے جس سے، چاہے وہ زبان سے ادا ہونے والی عبادت ہو اور چاہے وہ ظاہری جسم کے اعضاء سے یا اندر کے اعضاء سے ادا ہونے والی چیز ہو۔ طہارت، پاکی حاصل کرنا، اگر اللہ اس کو پسند کرتا ہے عبادت ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے، توکل بھروسہ کرنا یعنی سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا عبادت ہے۔ اس طرح جتنی باتیں ہیں یہ سب اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو رہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک چیز یہ سمجھیے ہے کہ عبادت ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ نے دیا ہے قریب ہونے کے لیے، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اپنے سے قریب ہونے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں۔ قریب ہونے کی شرط ضروری ہے عبادت کے اندر، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا بھی حکم دیتے ہیں جو قریب ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک عام مصلحت اور ضرورت ہوتی ہے انسان کی، اس لیے حکم دیتے ہیں، لیکن اس کا معنی قریب ہونے کا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ ہاں، تو یہ کھانا پینا کیا ہے، یہ مصلحت ہے انسان کی، ضرورت ہے انسان کی، یہ عبادت نہیں ہو گئی۔ یہ عبادت، کھانا پینا عبادت نہیں ہے۔ البتہ چار باتیں اگر ہم کھانے پینے میں رکھیں گے، کتنی باتیں، چار باتیں، تو ہمارا کھانا پینا کیا بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ حالانکہ ہم کھا پی رہے ہیں کس لیے، اپنی ضرورت کی وجہ سے، ہماری مصلحت ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، لیکن یہی چیز چار باتوں کا خیال ہم رکھیں گے تو کیا بن جائے گی، وہ عبادت ہو جائے گی۔ کون سی چار باتیں، وہ دیکھیے۔ نمبر 1، اگر کھاتے وقت ہم دل میں یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، اس حکم کو پورا کر رہے ہیں، ضرورت تو ہے ہماری، لیکن اللہ یہ حکم دیا ہوا ہے، اس حکم کو پورا کر رہے ہیں ہم، تو یہ نیت اور ارادہ کر لیں کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، تو یہ کھانا پینا ہمارا کیا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گا۔ اللہ اجر دیں گے، اس میں کیا دیں گے، اجر دیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ نیت شامل کر لیا آپ نے اور یہ مقصد شامل کر لیا کہ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا لوں۔ کھانا پینا اس لیے بھی ہوتا ہے نا، نقصان سے بچا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو. کھانا نہیں کھاؤں گا، ہلاک ہو سکتا ہوں، کمزوری آ جائے گی. اللہ نے کہا نہیں، اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈالنا ہے. تو یہ نیت کے ساتھ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو کیا ہو جائے گی؟ یہ عبادت ہو جائے گی. 2 بات ہو گئی. تیسری بات، کھاتے وقت یہ شعور رکھو کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں یا جو کچھ پی رہا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے. کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور صرف نعمت ہی نہیں، میں اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اللہ کی نعمت سے لطف لے رہا ہوں، مزہ لے رہا ہوں، ہے نا. تو اگر ایسا کرتا ہے تو یہ بھی کیا کہلائے گی؟ عبادت ہو جائے گی. کھانا پینا ہے لیکن پھر بھی عبادت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے. تو کھانا اللہ کی نعمت ہے اور پانی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ انسان اگر کھائے گا پیے گا نہیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تم کھاؤ بھی پیو بھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی رکھی ہے، اس سے لطف اندوز مزہ لینا ہے اس کی اللہ کی نعمت کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھو کوئی بھی انسان، ایک سخی انسان ہے، آپ کے سامنے اپنی سخاوت کے جلوے بکھیر رہا ہے، کھانے پینے لا کے رکھے، کیا پسند کرے گا؟ کوئی نہ کھائے. ایک دینے والا انسان، سخی انسان، سب کچھ لا کے دیا، بھائی کھاؤ. اس کو پسند ہے نا کہ میں جو دیا ہوں، میری ضیافت، میری سخاوت سب لطف اندوز ہو. اللہ بہت بڑا کریم ہے، وہ بھی تو چاہ رہا ہے کہ سب نعمتیں میں نے دی ہے، کھائے. اس لیے دین کے اندر، شریعت کے اندر رہبانیت، کھانا پینا چھوڑ دینا، جنگل میں چلے جانا، نعمتیں استعمال نہ کرنا، اس سے روکا گیا ہے. لیکن ایک حد میں رہ کے، حد کراس نہیں کرنا ہے، حد کراس نہیں کرنا ہے. ایک حد میں رہ کے سب استعمال کی جا سکتی ہے. منع کس سے کیا جاتا ہے؟ حد کو کراس کرنے سے. کھانا اتنا کھا رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، اتنا کھا رہا ہے کہ اطاعت نہیں کرتا ہے، تکبر میں آتا ہے، یہ سب چیزیں منع ہے. لیکن کھانا سرے سے منع نہیں ہے. تو تیسری بات آپ سب یاد رکھیں، اللہ کی نعمت سے لطف. آپ پانی پئیں یہ شعور کے ساتھ، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اس سے میں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، اس سے میں مزے لے رہا ہوں، اللہ کی نعمت کی وجہ سے. اور اللہ نے اتارا ہے پانی میرے لیے، میں اس لیے پی رہا ہوں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پینا ہمارا عبادت ہو جائے گا. 3 بات ہو گئی. چوتھی بات، اب دیکھیے بہت اہم بات ہے کہ کھانے اور پینے میں یہ نیت کر لیں کہ یہ کھانا پینا میں اس لیے بھی کھا رہا ہوں کہ کھانے پینے کے بعد جو انرجی میری بنے گی، جو طاقت میرے اندر آئے گی، میں اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤں گا اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے میں لگاؤں گا. پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ پیاس بجھ جائے گی تو کچھ میں اطاعت کروں گا اللہ کی. نماز کے اندر میرے اندر قوت آئے گی، یہ تلاوت کر سکتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں. کھا رہا ہوں اس لیے کہ انرجی آئے، طاقتور بنوں اور لوگوں کی مدد کروں. یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کی نیت اور اللہ کی مدد مجھے حاصل ہو، اس نیت کے ساتھ اگر کھائے گا پیے گا تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہو جاتا ہے یہ کھانا پینا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسحروا، سحری کھایا کرو. کیا کرو؟ سحری کھایا کرو. کس لیے کھانے کے لیے کہا گیا؟ تاکہ دن بھر جو روزے سے رہو اس میں قوت آئے. تو کوئی سحری اس لیے چھوڑ دے کہ بھائی نہیں چاہتے، درست نہیں ہے یہ بات. بلکہ سحری کو خود علماء نے تعبد قرار دیا، یہ عبادت ہے، جی چاہے یا نہ چاہے کھاؤ. کیوں؟ حکم ہے اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سحری کیا کرو. پھر آگے خود ہی فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ یا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، اس لیے کہ سحور میں یعنی سحری جو ہم کرتے ہیں اس میں برکت ہے. اور برکت کے بہت سارے معنی، یہاں پہ موقع نہیں ہے اس کو ذکر کرنے کا. تو کہنے کا مقصد ہے 4 باتوں کا اگر ہم خیال کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کھانا پینا ہمارا عبادت ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. تو یہ ایک معنی ہم نے بتایا کہ بندہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے. تو وہ ساری عبادت جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے تعبد، یعنی بندہ جو کر رہا ہے وہ. دیکھو مثال سے، ایک انسان کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز تو عبادت ہے، لیکن بندے کا جو کھڑا ہونا ہے یہ بھی عبادت ہے. یہ بندے کا جو عاجز ہو جانا، آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں نا. اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، آپ نہیں بھی پڑھ سکتے، اختیار ہے. لیکن آیا نا اللہ کے حکم کی وجہ سے، آیا نماز پڑھا، تو اس کا آنا چلنا یہ کیا ہے؟ عبادت. کھڑا ہو جانا عبادت ہے.
رکوع میں جانا عبادت ہے. جو کچھ بھی عاجزی کے ساتھ کر رہا ہے اللہ کے صرف ایک حکم پر, یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. اب دیکھیے عبادت میں یہ تو ظاہری چیز ہو گئی, لیکن عبادت میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کیا ہے وہ؟ محبت اور تعظیم. عبادت میں کیا خیال رکھنا ہے آپ کو؟ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے لیے محبت کے جذبات دل میں ہو, اور جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی تعظیم ہو. یہ دو پہلو جب ہوگا تو عبادت کہلاتی ہے. صرف کہہ دینے پر عمل کرنا نہیں, یہ عادت ہو جاتی ہے. اگر محبت ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے ہر حکم کو مانے گا, اور تعظیم ہوگی تو کیا کرے گا؟ اس کے منع کردہ چیزوں سے رکے گا. یہ بتاتے ہیں علماء. علماء کہتے ہیں اگر اللہ کی عبادت میں محبت ہوگی تو جتنے حکم ہے اس کو کرے گا, اور اگر تعظیم اللہ کی دل میں ہوگی تو جس سے منع کیا اس سے رک جائے گا. یہی بات ہے اصل. ہم اطاعت پہ اس لیے نہیں آتے, محبت ہے نہیں اللہ سے, اور برے کام سے اس لیے نہیں رک پاتے کہ اللہ کی تعظیم ہے ہی نہیں. محبت سے اللہ کے حکموں پر عمل ہوتا ہے, اور تعظیم سے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. یہ سمجھیے. دیکھو جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ اگر آپ کو کوئی کام بولے گا تو کریں گے نا, کریں گے. اس سے محبت ہے تو وہ کام کریں گے. اور کوئی ایسا آدمی جس کے لیے آپ کے دل میں بڑی تعظیم ہے, وہ منع کر دے وہ کہ یہ کام مت کرو, تو آپ جسارت کریں گے, جرات کریں گے اس کام کو کرنے کی؟ نہیں کریں گے. بڑا جس کو سمجھ, دیکھو والدین کتنی تعظیم ہمارے دلوں میں نا, عام طور سے تعظیم ہوتی ہے. ماں باپ بولتے یہ نہیں کرنا ہے تو انسان نہیں کرتا, اور جو کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ والدین کی تعظیم نہیں ہے اس کے دل میں, اس لیے تو ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو یہ دو بات یاد رکھیے ضرور. آگے چلتے ہیں. تو ایک خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محبت سے انسان اللہ کے حکموں کو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے, اور تعظیم سے انسان اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے پر قادر ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیز اس چیز کا سبب بنتے ہیں. آگے چلیے. عبادت جو ہوتی ہے یہ تذلل کا نام ہے. تذلل کس کو بولتے ہیں؟ گرا دینا اپنے آپ کو. کیا کرنا؟ گرا دینا. محبت اور تعظیم کے جذبات کے ساتھ گرانے کا نام کیا ہے؟ عبادت. اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی مومن ہے, وہ سجدہ کرتا ہے, کوئی صرف اس کو یہ بولے کہ تم کو میں پوری دنیا دیتا ہوں, یہ سجدہ اللہ کو نہ کر کے مجھے کر دیجیے, کرے گا کبھی؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. پوری دنیا دے دے, اسی کے سامنے جھکے گا. اپنی پیشانی دیکھیں کتنا ذلت ہے. پیشانی انسان کی سب سے عظیم چیز ہے نا, سب سے عزت والی چیز انسان کے جسم میں کون سی ہے؟ یہی پیشانی جو اس کو اٹھا کے رکھتا ہے. اگر کسی نے پیشانی جھکا لیا تو یہ ذلیل ہونے کی علامت ہے. لیکن یہی اپنی عزت والی چیز کہاں رکھ دیتا ہے انسان؟ اس جگہ رکھ دیتا ہے جہاں پیر چلتے ہیں, زمین پر رکھ دیتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے یہ؟ اللہ کے لیے. اسی لیے یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کرے. چاہے جس کی عبادت کی جا رہی ہو وہ کوئی بہت اللہ کا قریبی فرشتہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا کوئی نبی ہو, کوئی رسول ہو, کوئی بھی ہو, کسی کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ کو چھوڑ کر بھی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. ایاک نعبد کا معنی یہ ہے. اگر کوئی ایسا کر لے گا کافر ہو جائے گا. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان, بشر اور مخلوق میں سب سے افضل ترین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک. لیکن ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ایاک نعبد بتاتا ہے کہ عبادت صرف تیری ہوگی, کسی اور کی نہیں ہو سکتی. کسی اور کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب انسان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, مطلب اللہ کا بندہ ہوں. اب ایک آدمی یہ آیت پڑھتا ہے نماز میں, مسجد سے نکلا, مسجد میں نکلنے کے بعد چلے جاتا ہے کسی ولی کی قبر پر. کہاں چلے جا رہا ہے؟ ولی اولیاء اللہ ہے بھائی, پہنچ گیا ولی کی قبر پر, جا کے وہاں بھی جھک جاتا ہے. یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں اس لیے ان کو بھی سجدہ کریں گے, ان کے لیے بھی رکوع کر لیں گے. ان کو سجدہ کر لیا, ان کے لیے نظر مان لی میرا کام پورا کروا دو. ان سے بھی قریب ہونا چاہتا ہے. اللہ سے نماز میں کیا بول کر آیا؟ تجھ سے ہی قریب ہونا چاہتا ہوں, اور پہنچ گیا وہاں بول رہا ہے ہم آپ سے بھی قریب ہونا چاہتے ہیں. آپ بھی قریب ہیں, ہم بھی قریب ہونا چاہتے ہیں. بتاؤ کیسی عظمت تمہاری ہے. تو ذبح اس کے لیے کر رہا, اس سے قریب ہونے کے لیے.
تو ہم کیا کہیں گے ایسے کے بارے میں؟ وہ بندہ نہیں بنا ایاک نعبد و ایاک پڑھ کر بھی، ایاک نعبد بن کر پڑھ کر بھی وہ بندہ نہیں ہوا، یہ مشرک اور کافر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی کوئی عبادت نہیں قبول کرے گا، کوئی عبادت نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی قریب ہونا چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ قریب کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو اس نے ایسی دیکھیے آپ عبادت کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم کو کرنا اور اللہ کے ہر منع کی ہوئی چیز کو رک جانا، جس سے منع کر دیا چھوڑ دو، جس کو کہہ دیا کرنے کے لیے کرو، اسی کا نام عبادت ہے۔ اب کوئی انسان ہے، کوئی ایک کرتا ہے ایک نہیں کرتا، تو حقیقی معنوں میں عبادت عابد نہیں بنے گا، وہ ایاک نعبد کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ ہاں نیکیاں کر رہا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑ رہا ہے، حرام چھوڑ رہا ہے لیکن نیکی نہیں کر رہا ہے۔ دونوں ملنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ عبادت کہلاتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ ایسی ایک مثال دیجیے، جیسے کہ کوئی شخص ایاک نعبد پڑھ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مسجد سے نکلا اور مال کمانے نکلا گیا، کہاں چلا گیا؟ مال کمانے۔ اب مال کیسے کما رہا ہے؟ سود سے۔ کس سے کما رہا ہے مال؟ سود سے، غش، دھوکہ دے کے، بے ایمانی، خیانت کر کے۔ کیا بولیں گے؟ ایاک نعبد پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا، حرام کر رہے ہیں نا وہ۔ ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ یہ کس کا غلام ہے، کس کا بندہ ہے؟ دینار کا، سونے کے سکے کا، سونے کا سکہ دینار، چاندی کا سکہ درہم۔ تو کہتا ہے تعیس عبد الدینار، یہ دینار کا بندہ ہے، غلام ہے، سونے کے سکے کا یا پھر درہم کے سکے کا یہ غلام بن گیا ہے، کیونکہ اور اسی طرح یہ خوبصورت کپڑوں کا غلام بن گیا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ خوبصورت کپڑے لینے کے لیے نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، حرام حلال سے بھی مطلب نہیں، آپ کو شوق پورے کرنے ہیں، اچھے کپڑے کے شوق پورے کرنے ہیں، ہاں، اور حلال حرام نہیں دیکھنا ہے، تو یہ کس کا بندہ بن جاتا ہے؟ یہ پیسوں کا، کپڑوں کا، خوبصورت چیزوں کا، اور خمیسہ اسی طرح اچھے خوبصورت بستروں کا غلام بن گیا ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا، اچھے سے اچھا گھر میں سامان رکھنے کے لیے کماتے ہیں، شوق پورا کرنے کے لیے، حلال حرام بھی نہیں دیکھتے پھر۔ تو اس کو کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے حدیث میں؟ یہ دینار، درہم اور خوبصورت کپڑوں اور خوبصورت جو بستروں کا غلام ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال یہ بات ہو گئی یہاں پر۔ تو ایسی شخص کو بندہ نہیں کہا جائے گا ایاک نعبد ایاک پڑھنے کے بعد بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم ایاک نعبد کی تلاوت کریں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، تیری ہی مانیں گے، تیرے ہی بتائے پہ چلیں گے، تو جس سے روک دیا اس سے رک جائیں گے۔ اب دیکھیے اس کا ایک تقاضا ہے، عبد بننے کا، بندگی کا ایک تقاضا ہے۔ کیا؟ بندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ ہی کے لیے محبت ہوگی، جب تک اللہ ہی کے لیے نفرت ہوگی، اس وقت تک یہ ممکن نہیں۔ محبت بھی اللہ ہی کے لیے اور نفرت بھی اللہ ہی کے لیے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ دوستی بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی اور دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ دیکھیے اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اب اس کو جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ایمان والے، ان سے اس کو محبت ہونی چاہیے، وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے ہمارے پیارے ہے کہ نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہمارے پیارے ہے کہ نہیں پیارے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے والے ہمارے پیارے ہے کہ نہیں پیارے ہیں؟ اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہمارے پیارے ہیں کہ نہیں پیارے؟ دنیا کے کسی بھی وقت میں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ ہمارے کیا ہے؟ محبوب ہے۔ وہ کسی ذات کے ہوں، کسی برادری کے ہوں، کسی جگہ کے ہوں، کسی خاندان کے ہوں، کسی نسل کے ہوں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے اس سے محبت ہو اور کسی بنیاد پر محبت نہیں ہو، تبھی اصل بندہ بنے گا۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک تقاضا اور ہے، ایک تقاضا ہم نے بتا دیا، محبت، نفرت، دوستی، دشمنی کس کی بنیاد پر ہو؟ یہ بندگی بننے کی پہچان۔ ایک اور پہچان ہے، وہ یہ کہ اللہ جب بول دے کسی کام کے کرنے کے لیے تو فوراً بندہ کیا کہہ دے؟ سمعنا واطعنا۔ کیا کہہ دے؟ سمعنا واطعنا، مطلب ہم نے سن لیا، ہم کریں گے۔
کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ جائے تو بندہ کیا بولے؟ ہم نے سن لیا ہے اور ہم کریں گے، بس اتنا ہی کہہ دیں۔ اگر یہ پوچھنے لگ جائے یہ بتاؤ جو اللہ نے حکم دیا واجب ہے کہ مستحب ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ ہم نے سن لیا انشاءاللہ کریں گے، یہ بندگی کا دوسرا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے یہ پوچھ دیا یہ واجب ہے کہ مستحب ہے، کرنا کہ نہیں کرنا، آپ دیکھیے صحابہ کرام ایک بات بھی اگر کوئی مجھے تاریخ سے بتا دے کہ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کا حکم لایا گیا ہو، رسول اللہ کا حکم لایا گیا ہو اور انہوں نے صرف یہ سوال کیا ہو یہ بتاؤ واجب ہے کہ مستحب ہے، نہیں کہا کسی صحابی نے، کبھی بھی نہیں کہا، ایک حرف بھی نہیں بتا سکتا کوئی، ایک حرف بھی نہیں بتا سکتا۔ تمام العبودیت اس کو کہا جاتا ہے، مکمل بندے ہو جانا، اللہ نے کہہ دیا ہے کرنا ہے انشاءاللہ، اس میں واجب اور مستحب کا نہیں دیتا، کر سکتے تو کریں گے، نہیں کر سکتے نہیں کریں گے، ایسا ہوتا تھا ان کے سامنے۔ ہر بات تو وہ یہی کہتے تھے سمیعنا واطعنا، قرآن میں جو آیا ہے نا سمیعنا واطعنا صحابہ کرام کے بارے میں۔ دیکھیے ایک واقعہ ملتا اس میں بھی غور کریں گے آپ کو تو اس میں بھی وہ چیز نہیں ہے۔ ایک صحابیہ تھی بریرہ، نام سنا ہے نا آپ نے، غلام تھی اور ان کے شوہر تھے مغیث، وہ بھی غلام تھے۔ ہوا یوں کہ ان کو آزاد کر دیا گیا، کن کو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب آزاد ہو گئی تو ان کو اختیار ملا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ بھی سکتی ہے، کیونکہ وہ غلام ہے اور آپ آزاد ہیں، رہ بھی سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے۔ انہوں نے کیا اختیار کیا؟ چھوڑ دیا مغیث کو، وہ بھی غلام تھے، چھوڑ دیے ان کو۔ لیکن مغیث جو تھے یہ بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، ہے نا، اپنی اہلیہ سے، بیوی سے، بریرہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب نکاح تو ان کا ختم ہو گیا، اختیار نہیں کیا، فسخ ہو گیا نکاح۔ اب یہ مغیث اتنی محبت کرتے تھے کہ اور جتنا یہ محبت کرتے وہ اتنی نفرت ان سے کرتی، پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ غلام تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ بازاروں میں مدینہ کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنا لو، کیا کہتے تھے؟ مجھے اپنا لو، لوٹ آؤ میرے پاس، میرے پاس لوٹ آؤ۔ وہ انکار کر دیتی تھی۔ اب یہ بیچارے محبت کے مارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا، اللہ کے رسول آپ تو کچھ بولو ان سے، آپ تو کچھ بولو ان سے، آپ تو سفارش کر دو، کچھ تو ہو سکتا ہے مان جائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے آپ ان کے پاس لوٹ کے چلے آؤ۔ دیکھیے اب صحابہ کا طرز عمل دیکھیے، عبودیت کتنی بڑی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے بات، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہو، اگر آپ کا حکم ہے فَسَمْعًا وَطَاعَةً تو میں آپ کے حکم کو سن لیتی اور مانوں گی۔ کیا کہ آپ کا حکم ہے تو میں سن لوں گی اور مانوں گی، کروں گی وہی جو آپ نے کہا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، کیا کہہ رہی تھی؟ مشورہ دے رہے ہیں تو پھر میں اس مشورے کو نہیں مان رہی۔ مشورہ بول کر، لیکن حکم بول کر نہیں توڑا، حکم ہے تو میں نہیں توڑوں گی، اور اگر مشورہ ہے تو مشورے کے بارے میں کیا ہے فرمایا، لے بھی سکتے ہو اور نہیں بھی لے سکتے ہو، مشورہ ہے وہ۔ تو اگر آپ کوئی ایسا معاملہ، ایک ایسا حکم دے رہے ہو جس کے ذریعے آپ مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ ایسا کر لو، تو آپ سے کروا کہ نہیں، انما اشفق، میں سفارش کر رہا ہوں، بس سفارش ہے میری طرف سے، حکم نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے پوچھا نہیں واجب ہے ضروری، بس حکم ہے تو ٹھیک ہے، سمیعنا واطعنا فسمعا وطاعۃ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بندہ بننے کی دوسری پہچان کیا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو بندہ کیا بولے، بس سن لیا ہم نے، ہم کریں گے، واجب بولنا نہیں، مستحب بولنا نہیں۔ علماء نے یہ کہا کہ جو واجب اور مستحب بولے گا وہ نہیں کرنے والا ہوتا ہے، وہ مخالفت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس کو نہیں کرنا ہے وہ واجب اور مستحب کی بات کرتا ہے، آیا حکم کرنا ہے، آیا حکم کرنا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شرعی حکم کسی مسئلے کا نہ جانا جائے، کسی مسئلے کا شرعی حکم نہ جانا جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھائی یہ واجب ہے، ضروری ہے، مستحب ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کرنے کی جب بات آتی ہے بندگی کی تو کیا ہے، فسمعنا واطعنا۔ بہرحال اور اس میں آگے ایسی کرنے، یہ تو کرنے والا حکم ہے۔ اب اللہ جس سے منع کر دے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں اس کے بارے میں بھی انسان یہ کہے
کرنا نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا، کہ حرام ہے کہ ناپسند ہے، مکروہ ہے. کیا بولتے لوگ؟ مکروہ ہے. جس کو نہیں کرنا ہے وہ کرے گا، جس کو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے وہ بولے گا مکروہ ہے نا. نہیں، اللہ کا حکم ہے منع تو منع، حرام کی وجہ سے نہیں منع ہے، بس اللہ نے منع کیا، یہ ہے بات. آگے چلتے ہیں. تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں. آگے چلیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دوسری ٹکڑے میں. اب یہ عبادت آ گئی نا، اب آئے استعانت. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جانتے ہیں نا ترجمہ؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت مدد طلب کرنا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کسی کام کو کرنے کے لیے. اب دیکھیے عبادت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے اور اللہ کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. اس لیے فوراً کیا آیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. تیرے ہر حکم کو کرنے اس پر تجھے مدد چاہیے، اور تیرے ہر حکم سے ہر منع کردہ چیزوں سے بچنا ہے مجھے، تو یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہوگا. یہ ہے استعانت. آگے چلتے ہیں. استعانت تو مدد مانگنے کو کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی جا رہا ہے، ریت میں اس کی گاڑی پھنس گئی، گڑھے میں ٹائر پھنس گیا. اب آپ کس کو بلاتے ہیں؟ بھئی آؤ ذرا اٹھاؤ میری گاڑی، نکالو اس کو. اسی کو مدد کرنا مانگتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدد طلب کرنا، استعانت. کیا کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، چاہنا. تو اب اگر آپ نے کسی کو بلایا تو اس کو مدد استعانہ کہتے ہیں اس کو. تو اب یہ صرف اللہ ہی سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ اللہ ہی سے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ حوالے کر لیتا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اس کو کر کے رہتا ہے. جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قدر بنائی ہوئی ہے، اسی نے بنائی ہے تو وہی پورا کرے گا، ہے نا. یہ استعانت کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نصیحت کرتے، عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب بھی مدد مانگنے کی بات آئے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے، کیا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا احرص علی ما ينفعک، حرص رکھو ان تمام چیزوں کی جو نفع ہوتی ہے، جو نفع بخش ہوتی ہے، اس چیز کی لالچ رکھو، حرص رکھو دل میں. لیکن وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد بھی طلب کرو. دیکھو صرف حرص کا حکم نہیں دیا، استعانت کا بھی حکم دیا. معنی اس کا ہے کہ اپنے آپ پر ہی پورا بھروسہ نہیں کر لینا کہ میں کر لوں گا سب کچھ ہو جائے گا. نہیں، استعانت ہر امور میں ہم کو مانگنا ہے اللہ سے. عبادت کرنا ہو، اللہ میری مدد فرمائے، میں عبادت کر سکوں، صلاۃ ادا کر سکوں، تلاوت کر سکوں، گناہوں سے بچ سکوں، اللہ میری مدد فرمائے. میں حافظ بننا چاہتا ہوں، اللہ میری مدد فرمائے. میں حافظ بن کے رہوں گا، نہیں، بن کے رہوں گا یہ عزم ہے، لیکن استعانت نہیں آئی نا. جب آپ نے یہ بول دیا اللہ میری مدد فرمائے، ٹھیک ہے، برکت ہوگی، اس سے خیر ہوگا، طاقت مل جائے گی، راہ ہموار ہو جائے گی. بہت ساری باتیں ہم عزم کرتے ہیں لیکن استعانت طلب نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارے کام پورے نہیں ہو پاتے. ابھی کتنے لوگ ہوں گے رمضان کے شروع میں ہی انشاءاللہ یہ پورا مہینہ تراویح پڑھوں گا میں، مشکل سے 5-6 دن آئے، اس کے بعد نہیں. بولو اللہ میری مدد فرمائے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، استعانت طلب کرتا ہوں، اللہ میری مدد فرمائے، پورے مہینے تراویح پڑھوں گا. دیکھیں انشاءاللہ طاقت ملتی کہ نہیں ملتی. ہر معاملے میں استعانت طلب کرو. واللہ المستعان، مستعان کون ہے؟ اللہ ہے. آگے چلیے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا بھی تو حکم دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. تو آپ یاد رکھیں عبادت، اچھا ایک واقعہ ہے، اس کو کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت سلیمان بن داؤد، ان کا قصہ تو ہر کوئی جانتا ہے، بخاری میں موجود ہے. انہوں نے ایک رات کیا کیا، اپنی بیویوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا. اپنی بیویوں میں سے بعض روایتوں میں 60-70 کا لفظ ہے، بعد میں 99، میں سب کے پاس جاؤں گا، رات میں ملاقات کروں گا، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے مجھے ہر بیوی سے ایک جو ہے بچہ دے گا، اولاد دے گا، اور وہ اولاد کو کیا کروں گا؟ اللہ کی راہ میں مجاہد بناؤں گا. تو کسی نے، کہنے والے نے کہا انشاءاللہ کہہ دیجئے، اللہ سے مدد طلب کر لیجئے. وہ نہیں کہہ سکے.
سب بیویوں کے پاس گئے، کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، ایک سے صرف اولاد ہوئی، وہ بھی کیسی؟ آدھا جسم۔ کتنا؟ آدھا ہی جسم، یعنی وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے بندوں کو، اللہ کی مدد کے بغیر وہ کر نہیں سکتا، وہ کر نہیں سکتا۔ قرآن میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تو غیر اللہ سے مدد ہو گئی نا، اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہو گئی نا مدد۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں مجھے سے مدد مانگنا ہے اور غیر اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کو سمجھ لیجئے تو بہت اچھا رہے گا۔ پہلی بات، دو طرح کی استعانت ہے، ایک استعانہ عبادت ہے اور تفویض، یعنی پورا مکمل سپرد کر دینا کسی کے، پورے کام کو کر اسباب اختیار کر کے حوالے کر دینا، تو اس کو بولتے ہیں استعانت، یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے صرف مشارکت کا معنی ہوتا ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ بھی کر لیجیے، سبب بن جائیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کر سکتا ہے، ہم جانتے ہیں کر سکتا۔ گاڑی کی کسی پھنس گئی ہے، کوئی سامان نہیں اٹھ رہا ہے، تو آپ کسی کو کہیں گے اٹھا دیجئے، تو کیا مطلب ہے؟ میں نہیں اٹھا پا رہا ہوں، آپ اٹھا دیجیے ساتھ میں مل کے، اس کو مشارکت کہتے ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ جو پہلی چیز ہے اس کے بارے میں شرط ہے، دیکھیے پہلی شرط یہ ہے کہ یعنی جو دوسری چیز ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے؟ ایک یہ کہ زندہ ہونا چاہیے، اس کام کو کرنے پر قادر ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، تین باتیں ہیں تو غیر اللہ سے مدد کر سکتا ہے۔ لوگ الٹی سیدھی مثال دیتے نا ادھر ادھر کی، بولتے اللہ سے مانگو اور صبح کھانا مانگتا اماں سے، اماں کھانا دو، ارے اللہ سے مانگنا، تو ہم کیا بولیں گے؟ اماں کھانا دیتی ہے، اماں کھانا موجود ہے، زندہ ہے اور قدرت رکھتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کھانا بنا کے دے، لیکن اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر وہ آدمی قدرت نہیں رکھتا، زندہ نہیں ہے اور دور ہے، اب مدد طلب کر رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اب اس کی بہت ساری مثال ہے، کوئی اولاد طلب کرے، بابا کے پاس بولے مجھے لڑکا دے دو، بیٹا دے دو، بابا قادر ہے اس چیز پر؟ نہیں قادر۔ اللہ کی خصوصیت ہے اولاد دینا، اور چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو، لڑکی کی شکل میں ہو، جڑوا ہونے کی شکل میں ہو، اور بانجھ رکھنا، سب اللہ کا۔ یار یہ شرط یاد رکھو، نہیں تو الٹی سیدھی مثالیں جو علم کلام سے لوگ دیتے ہیں نا، تو سبحان اللہ اس میں ہوتا ہے پھر، تو یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ دو شرط بنیادی طور پر یاد رکھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ باقی اس میں اور بات تقریباً ساری چیزیں یہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں، بس ایک چیز کہہ کر بات مکمل کر کے درس ختم کریں گے، آج کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے نا۔ اب یہ اسلوب کیسا چل رہا ہے؟ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، صرف بتا رہا ہے بس، ہے نا۔ لیکن اچانک جب چوتھی آیت شروع ہو رہی ہے تو کیا بتا رہا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کہاں سے آ گیا ہے نا، ہم کہاں سے آ گئے؟ ایک سیدھے سیدھے چل رہا تھا، پھر اچانک ہم آ گیا، اور پھر مخاطب بھی آ گیا، ایک بولنے والا آ گیا، جس سے بولا جا رہا ہے وہ آ گیا، حالانکہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب چینج کیسے کر دیا؟ تو اس کو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ التفات۔ التفات مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لے میں بات ہو رہی تھی، اچانک چینج ہو گئی، اچانک چینج ہو گئی۔ ابھی تو غائب کے صیغے سے بات کر رہے تھے، کوئی حاضر نہیں، کون بول رہا ہے کس کو بول رہا ہے نہیں معلوم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور باقی جو باتیں ہیں وہ، لیکن پھر بول رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو التفات کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، تو غور سے سنیے، انسان پہچان لیا کس کو؟ اللہ کو۔ ربوبیت کا الوہیت کا لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ربوبیت کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ رحمانیت کون ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ رحیمیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ملکیت یا ملکوتیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 5 باتیں انسان کو معلوم ہو گئی اللہ کے بارے میں، تو گویا اللہ اس کے سامنے حاضر ہو گئے، اس کے دل میں کیا ہو گئے ہیں؟ اس کی معرفت آ گئی، اور معرفت جب آ گئی تو کیا کہے گا انسان؟ پھر بس پھر آپ ہی ہیں، آپ ہی کی عبادت ہوگی۔ سمجھ میں آئے؟
اس لیے 3 آیت پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ کی معرفت اتنی زیادہ بڑھ جانا چاہیے، خود بخود ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے پاس الوہیت ہو اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، جو کائنات کی ربوبیت جس کے پاس ہو اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، جو رحمانیت سے متصف ہو اسی کی عبادت اور مدد طلب کی جائے گی، اسی سے، جو رحیمیت کی صفت سے متصف ہو اسی کی عبادت اور اس سے مدد طلب کی جائے گی، جو ملکیت اور ملکوتیت کی صفت سے متصف ہو اسی کی عبادت اور مدد طلب کی جائے گی اس سے۔ یہ ہے، تو یہ کہنے کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں گویا انسان جو ہے اپنے سامنے اللہ کی معرفت اتنی زیادہ اس کی آ گئی کہ ربوبیت یعنی تمام جہانوں کا رب ہے یہ، اور یہ اتنا بے انتہا رحمت کرنے والا اور خاص رحمت کرنے والا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، تو پھر عبادت تو اسی کی ہوگی، کوئی ہے تو بتائیے۔ تو یہاں جا کر یہ آیت کریمہ مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ الفاتحہ کی 5ویں آیت، اس کی تفسیر، معنی اور مفہوم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے اہدنا کو، تو ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی سیدھے راستے کی رہنمائی کر دینا، بتا دینا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی علم کا مل جانا، یہ ایک ہدایت ہے، اس کو ہدایت العلم کہتے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جہل، صراط مستقیم سے لا علم رہنا، اس سے بچا لے ہمیں، اور ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھا دے، بتا دے کون سا ہے، اس کو ہدایت العلم کہتے ہیں، علم ہو جائے ہمیں۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہو گیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے نا اور آپ کو بتائے نا کہ سیدھا راستہ کون ہے، تو انسان پھر کیا ہوگا؟ جاہل رہے گا، جہل میں رہے گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کا علم مانگتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ التوفیق، ہدایت التوفیق اسے کہتے ہیں۔ اب راستہ تو دکھ گیا، ہمیں معلوم ہو گیا یہ صراط مستقیم ہے، لیکن صرف علم سے کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ اس سیدھے راہ پر ہمیں توفیق دے دے چلنے کی۔ تو اس کا مطلب ہم جب اہدنا کہتے ہیں تو کتنی دعا مانگتے ہیں؟ 2 بنیادی طور پر، ہمیں ہدایت العلم بھی ملے، یعنی ہم جاہل نہ رہے صراط مستقیم سے، علم ہمارے پاس نفع بخش علم ہو، صراط مستقیم معلوم ہو، اس کی ہدایت ملے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیا ملے؟ اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی ملے، یعنی اس کو ہدایت التوفیق کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا۔ اور توفیق کی ضد کیا آتی ہے؟ گمراہی یا مخالفت آتی ہے، یعنی راستہ معلوم ہے لیکن اگینسٹ میں چلنا، نہیں کرنا اس کو۔ علم ہے یہ کرنا چاہیے، علم ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کو کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخالفت، گمراہی، اس کو توفیق کی ضد کہتے ہیں۔ تو دلالت اور ارشاد، علم کی ضد جہل ہے، لا علم رہنا، جاہل رہنا، نہیں معلوم ہونا، اور توفیق کی ضد کیا آتی ہے؟ مخالفت۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ ہدایت ہے؟ نہیں، اس کی ہدایت ایک معنی میں تو ہدایت ہے لیکن دوسرے معنی میں ہدایت نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جہل ہوتا ہے، یعنی علم ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ خیر کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، خیر چاہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن خیر معلوم ہی نہیں اس کو، تو وہ ہدایت پر ہے؟ وہ بھی ہدایت پر نہیں۔ تو ہمارے پاس 2 ہدایتیں ہونی چاہیے، ہدایت العلم اور ہدایت العمل، ہدایت التوفیق، یعنی علم کی بھی ہدایت ہمارے پاس ہو جو بنیاد ہے، پہلی اولی سیڑھی ہے کامیابی کی، اور اس کے بعد ہدایت العمل بھی ہونا چاہیے، یعنی جو علم ہمارے پاس ہے اس پر عمل بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر انسان دعا مانگتا ہے، اے تو، کیا؟ تو اللہ سے مخاطب ہے، تو ہمیں ہدایت دے دے، کس کی؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب دیکھیے اس اعتبار سے ہمارے سامنے 3 انسانوں کی قسم آتی ہے، ہدایت پر آنے والے یا نہیں آنے والوں کے اعتبار سے کتنے قسم کے انسان ہوتے ہیں ہمارے سامنے؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1 عالمون عاملون، علم رکھنے والے
عمل کرنے والے، سب سے بیسٹ، سب سے اونچے، عالمون اور عاملون، علم والے اور عمل والے۔ دوسرے کون سے ہیں؟ جہال، جہال کس کو کہتے ہیں؟ علم ہی نہیں، تو یہ دوسری قسم کا ہو گئے اہدینا کے اندر۔ تیسری قسم کے کون ہیں؟ طغات، طغات مطلب سرکشی کرنے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ عالمون غیر عاملین، علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو شریعت ان کو کیا کہتی ہے؟ طغات کہتی ہے۔ طغات مطلب سرکشی کرنے والے، یہ ان سے خطرناک ہوتے، کس سے؟ جہال سے، کیونکہ جو لا علم ہے، نہیں جانتا، پھر بھی ایک عذر اس کے پاس ہے کہ نہیں معلوم تھا، لیکن ایک کو معلوم ہے اور پھر وہ نہیں چلتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، شریعت کی نگاہ میں زیادہ سنگین معاملہ ہے اس کا۔ تو بنیادی طور پر ہم جب بھی اہدینا پڑھیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم دو ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایک نفع بخش علم مانگ رہے ہیں صراط مستقیم کا، جس کی روشنی میں ہم چلیں گے، اور دوسرا ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ توفیق مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مل گیا اس کے اعتبار سے اس پر عمل کریں گے، چلیں گے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ علم مفید نہیں ہوتا جب تک وہ عمل سے جا کر ملے نہیں۔ علم مطلب عمل، علم عمل سے نہیں ملے گا مفید نہیں ہوگا، بلکہ جو علم عمل سے نہیں ہوتا وہ اس کا ضرر، اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہوتا ہے، اس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت بڑا ہوتا ہے، اور جہل ایک اعتبار سے خیر ہوتا ہے اس کے بالمقابل اس علم سے جس کا کوئی نفع نہیں ہو۔ ہاں، انسان علم رکھتا ہے اور نفع ہی نہیں اٹھا پاتا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جہل پہ رہے، ایک اعتبار سے تو خیر ہی ہوگا کہ سرکش تو نہیں بنے گا کم سے کم۔ سرکش کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا سرکش، تو سرکش یعنی بہت خطرناک لوگ، بڑی شین سے ہے یہ، شرکش یا سرکش۔ آگے چلیے، اب دیکھتے ہیں اس اعتبار سے پھر چار قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ کتنی قسم کے لوگ بنتے ہیں؟ چار۔ نمبر ایک، جاہل، یہ عام لوگوں کی بات ہے، عامۃ الناس، جو کچھ نہیں جانتا، جاہل ہے، بس وہ کیا کہے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں، لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، یہ ایک لوگ اہدینا سے سمجھ میں آیا۔ دوسرا، اب یہ جہل سے آگے بڑھ کر ایک ہے عالم ملہ، ملت کا عالم۔ ملت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ہوتا ہے جو حق کو جانتا ہے، حق کی اتباع بھی کرتا ہے، اور کبھی بھی علم اور عمل سے ذرہ برابر پیچھے ہٹتا نہیں ہے، اس کو عالم ملہ کہتے ہیں۔ ملت کا عالم، قوم کا عالم، جو علم بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، پہنچاتا بھی ہے، ذرہ برابر نہ علم سے ہٹتا ہے، نہ عمل سے ہٹتا ہے، نہ دعوت سے ہٹتا ہے، اس کو عالم ملہ کہتے ہیں۔ نمبر تین، دو ہو گئے نا، ایک ہے عالم امہ، امت کا عالم، ملت کا عالم نہیں، امت کا عالم۔ یہ کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن وہ علم کے حساب سے نہیں چلتا، بلکہ کس کے حساب سے چلتا ہے؟ وہ لوگ امت کے حساب سے چلتا ہے، امت کو کیا پسند اچھا لگ رہا ہے، دلیل کے اعتبار سے نہیں چلتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ امت کو کیا اچھا لگتا ہے، اس کے حساب سے وہ دعوت دیتا ہے، فتوے دیتا ہے۔ اس کو عالم کیا بولتے ہیں؟ عالم امہ بولتے ہیں۔ عالم الملہ اچھی چیز ہے، عالم الامہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کوئی رائے ایسی ہے جو حرام کی طرف جا رہی ہے اور لوگوں کو وہ کرنا ہے، حلال کرنا ہے، تو وہ حرام نہ بتا کر کیا بتائے گا؟ حلال ہے۔ کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام بتا دے گا، جیسے لوگوں کی خوشی کے لیے جیتا ہے، بس یہ سمجھیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ راضی رہیں گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا، ایسے بھی عالم ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، ایک چوتھی قسم ہوتی ہے اس اعتبار سے، وہ ہے عالم دولہ۔ ایک تو جاہل ہوا، ایک عالم ملہ ہوا، اور ایک عالم امہ ہوا، اور ایک عالم دولہ۔ دولت کس کو بولتے ہیں؟ حکومت کو۔ تو یہ دولت کا عالم ہوتا ہے۔ دولت کا عالم کا مطلب حکومت کے حساب سے چلے گا، لوگوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، صحیح بات بتا رہے، حکومت کیا چاہتی ہے اس کے حساب سے وہ چیزوں کو لے کر چلتا ہے اور فتوے وغیرہ دیتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بہت کم قیمتوں پر بیچ دیا ہے، دنیا لے لی ہے۔ وہ زیادہ تر فتوے حکمرانوں کے حساب سے دے گا، اس کو امت کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو ان چاروں میں سب سے بیسٹ کون ہے؟ اس چار قسموں میں سب سے بیسٹ کون ہے؟
سب سے اچھا جوہال، عالم ملہ، عالم امہ اور عالم دولہ. کون ہے؟ عالم الملہ. جوہال رہنا بھی صحیح نہیں ہے، نہ ملت کا نہ امت کا عالم بننا صحیح ہے، نہ دولت کا عالم بننا صحیح ہے. کس کا عالم بننا ہے؟ عالم ملہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں اہدنا الصراط. تو ہمیں ہدایت دے دے. ہدایت سمجھ میں آ گئی نا؟ یاد رہے گا دو معنی انشاءاللہ. اب کس چیز کی ہدایت چاہیے ہم کو؟ الصراط المستقیم کی. الصراط سمجھ لیتے ہیں. صراط کس کو کہتے ہیں؟ اس کو دو اعتبار سے پڑھا گیا ہے قرات میں. صراط ہم لوگ کس لفظ سے بنا ہوا ہے؟ پہلا لفظ کون ہے صراط میں؟ صاد ہے. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں صاد ہے، لیکن یہ سین سے بھی پڑھا گیا ہے. کس سے پڑھا گیا ہے؟ سین سے بھی. صراط بھی پڑھا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھا گیا ہے. مصحف میں کیا ہے؟ صاد سے ہے، تو دونوں پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیے لغت والے صراط کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں. دیکھو صراط مطلب راستہ ہوتا ہے، لیکن اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ وسیع ہو، چوڑا ہو. کیسا ہو؟ ہر راستے کو صراط نہیں کہتے عربی زبان میں. اور جو راستہ تنگ ہو تو وہ صراط نہیں ہوگا. کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں صراط کا جو لفظ ہے نا وہ صاد سے صراط سے بھی ہے، یا سین سے صراط سے بھی ہے، اور زا سے بھی بنا ہے، زراط بھی ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے اس کو معنی کو لوگوں نے بتایا کہ ذرات معنی، عربی زبان میں ذرات معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرات الرجل اللقمۃ. جب آدمی کوئی لقمہ بنا کے کھاتا ہے نا تو اس وقت عرب کیا کہتے ہیں؟ ذرات الرجل اللقمۃ. کیا کہتے ہیں؟ ذرات الرجل اللقمۃ. آدمی نے نوالا نگل لیا. اب نوالا نگلتے وقت کتنی آسانی سے نگل لیتا ہے نا انسان، کیونکہ پہلے اس نے نرم کیا اپنے ہاتھوں سے. نرم کرنے کے بعد منہ میں ڈالا. منہ میں ڈالنے کے بعد اللہ کی جو بہت ساری قدرتیں ہیں اس میں اس نے دانتوں سے نرم کیا، اور جو منہ کا لکوڈ لعاب ہے اس سے وہ اور نرم ہوا، اور بالکل آہستہ آہستہ حلق کے راستے اتر گیا. اس پورے پروسیس کو کیسے بیان کرتے تھے عرب؟ ذرات الرجل اللقمۃ. آدمی نے لقمہ بآسانی نگل لیا، پیٹ میں ڈال لیا. تو کہتے ہیں اسی لفظ سے یہ صراط بنا ہوا ہے، زراط سے. تو اس لیے وہ راستہ جو بالکل چوڑا ہو، جس پر آرام سے سہولت کے ساتھ انسان چلے جائے اور آ جائے، اس کو صراط کہتے ہیں. کیونکہ کچھ راستے کبھی ایک طرف جھکے ہوتے ہیں، کبھی ان میں کہیں اونچا ہے کبھی نیچا ہے، اپ ڈاؤن بھی اس کے اندر ہے. تو اس لیے اس سب راستے کو صراط نہیں کہا جائے گا. یہ ہو گیا. اب آتے المستقیم پر. تو راستے دو اعتبار کے ہیں نا، اس لیے المستقیم لگا کر بتائیے ہر راستے پر نہیں چلنا ہے آپ کو، اسی راستے پر چلنا ہے جو المستقیم ہے، سیدھا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہو، نہ کہیں دائیں طرف جھک گیا ہو نہ بائیں طرف، نہ ایسے جاتا ہو نہ ایسے جاتا ہو، نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو، سیدھا اپنی منزل پر جا رہا ہے، وہ المستقیم کہلاتا ہے. خط استوا جو ہوتا ہے آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے آپ کے درمیان اور کسی شہر کے درمیان خط استوا میں کتنا کلومیٹر بتا رہا ہے؟ 20 کلومیٹر بتا رہا ہے سیدھا جائیں گے تو. لیکن اگر وہ گھوم کے اور اونچا اور نیچے ہو کے جائے گا تو کتنا کلومیٹر ہو جائے گا؟ جتنی اونچائی جتنی گہرائی یا جتنا دائیں اور بائیں مڑیں گے اتنا کلومیٹر بڑھتا جائے گا. کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا. تو یہ راستہ نہیں ہے، گھمانے والا راستہ نہیں ہے اسلام کا راستہ. بالکل سیدھا ہے، آسان ہے، سہل ہے. تو آگے چلتے ہیں. تو صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ علماء نے صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے جتنے معنی بیان کیے ہیں، بہت سارے معنی. کسی نے قرآن کہا، کسی نے ہدایت کہا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہا، کچھ بھی کہا، جو بھی معنی کیا ہے سب کا ایک مطلب نکلتا ہے، وہ ہے الاسلام. کیا نکلتا ہے؟ الاسلام. تو ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم مطلب اہدنا الی الاسلام. اے اللہ تو ہمیں اسلام کی ہدایت دے دے، اسلام معلوم ہو جائے کیا ہے اور اسلام پہ چلنے والا بن جاؤ. یہ ہے اصل. اب دیکھیے اسلام ہی صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو
مستقیم کہہ کر یہ بتا دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں ہے، کہیں اونچا کہیں نیچا نہیں ہے، یہ بالکل آسانی سہولت پر ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین کے اندر کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ حرج مطلب تنگی، مشکل اور مشقت نہیں ہے، اس پر چلنے میں، اس کو اپنانے میں مشقت اور کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صراط مستقیم کے بعد اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے فوراً بعد اہدنا الصراط المستقیم کیوں ذکر کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کے معجزے میں، قرآن معجزہ ہے نا، کلام معجز ہے، اس طرح کوئی کلام لا نہیں سکتا، تو معجزے کے کئی ایک پہلو، کئی اعتبار سے یہ معجزہ ہے۔ ایک معجزہ قرآن کا یہ ہے کہ ایک آیت جب ایک بات مکمل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً دوسری بات کرتے ہیں تو اس بات میں اور اس بات میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، یعنی یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی یہ بات الگ، یہ بات بالکل الگ، اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بہت گہرائی ہے، ہم اور آپ بولیں گے نا تو ایک بات بولیں گے دوسرے بات میں کچھ اور رہے گا، کوئی کنیکشن، لیکن اس کو بولتے ہیں مناسبت کیا ہے ایک آیت میں دوسری آیت کے درمیان۔ علماء نے کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ ایک آیت کا دوسرے آیت سے کیا مناسبت ہے، کیا جوڑ ہے دونوں کا۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ایاک نعبد کے فوراً بعد اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اب ایاک نعبد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا ذکر آیا، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، استعانت، مدد طلب کرنا اور عبادت کرنا، یہ دونوں ہمارا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ بندے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی تو ہوتی ہے لیکن یہ بھی صراط مستقیم کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جو استعانت ہے ہماری، کون سی؟ مدد طلب کرنا، یہ مدد طلب کرنا بھی کس دائرے میں ہونا چاہیے؟ صراط المستقیم کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ سمجھیے، کچھ لوگ عبادت تو کر لیتے لیکن صراط مستقیم کے اندر نہیں رہتے، کچھ لوگ استعانت بھی اللہ سے کر لیتے لیکن صراط مستقیم کے دائرے میں نہیں رہتے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ کر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت بھی اسی صراط مستقیم کے دائرے میں کروں گا اور استعانت اللہ تیز سے مدد بھی میں صراط مستقیم کا جو دائرہ تو نے ہمیں دیا ہے، جو صراط مستقیم دیا، اس کے اندر رہ کر کروں گا۔ دیکھیے اب عبادت صراط مستقیم کے اندر کیسے رہتی ہے؟ اگر صراط مستقیم کے دائرے میں ہماری عبادت نہیں ہوئی تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ دیکھیے صراط مستقیم کیا ہے، ایک اعتبار سے سمجھیں، موٹی مثال سے 5 وقت کی نماز ادا کرنا صراط مستقیم ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کے بعد سب سے پہلا صراط مستقیم کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھنا۔ اب کوئی آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھ کے وہ کہے گا میں 6 وقت کی نماز پڑھوں گا، عبادت ہی تو زائد کر رہا ہے نا، وہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن صراط مستقیم کے دائرے میں اب وہ نہیں ہے، وہ کیا ہو رہی ہے؟ بدعت ہو جا رہی ہے اور صراط مستقیم کے اگینسٹ میں آ رہی ہے۔ اس لیے ایاک نعبد کے بعد فوراً کیا آیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سمجھ میں آئی اتنی بات؟ بہت موٹی مثال سے سمجھایا۔ آگے چلیے، اب استعانت، مدد طلب کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ بھی کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے صراط مستقیم کے اندر ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کے پاس دین کو لے کر، صراط مستقیم کو لے کر بہت غیرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت غیرت ہے اور بہت زیادہ جذبات بھی ہیں۔ یہ غیرت اور جذبات ان دونوں کو بھی صراط مستقیم کے دائرے میں رکھنا پڑے گا۔ اللہ سے یعنی دین پر عمل بھی ہے لیکن بہت سخت قسم کا، سخت شریعت میں پابندی ہے اور تمسک بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، عمل کرتے رہو، لیکن شدت نہیں ہے۔ شدت کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے لگ جانا یا دوسروں پر ظلم کرنے لگ جانا۔ اب انسان خود نمازی ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، پابند ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو نمازی بنانے کے چکر میں ظلم کر رہا ہے، اس پر پیچھے پڑا ہے کسی کے نہیں۔ سہولت کے ساتھ دعوت دی جائے گی، بتایا جائے گا، لیکن ہر وقت
اس کے پیچھے پڑ جانا یہ شدت اچھی چیز نہیں. فرض ہے پڑھو فرض, ٹھیک ہے, آپ کو دعوت دینا ہے, سہولت کے ساتھ حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے, شدت نہیں آنی چاہیے. کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شدت کر لیتے ہیں, تو یہ جو شدت ہے یہ غیرت ہے, دین کے نام پر ہے نا, دین کے ہی نام پر ہے نا. جذبات بھی دین کے نام پر ہے, لیکن جذبات اور شدت یہ دونوں چیزیں کس دائرے میں آ گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم کے دائرے میں آئی. اسی لیے کچھ لوگ جذبات کی وجہ سے بھی دین کے اوپر بہت بڑا نقصان بن جاتے ہیں, اور غیرت کے نام پر بھی, دین کے نام پر غیرت ہے لیکن وہ بھی بہت بڑے فتنہ بن جاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بتایا گیا, اللہ سے مدد طلب کرنے میں بھی آپ جو ہے صراط مستقیم کے دائرے میں رہیں گے. یہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کے درمیان مناسبت. اب خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے اور عبادت میں کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ نمبر 1 اخلاص ضروری ہے. اس لیے سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سے اخلاص کا پتہ چلتا ہے, ٹھیک. اور کیا ضروری ہے؟ استعانت ضروری ہے. کس سے پتہ چلا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. اب نستعین کہہ کر یہ بتایا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے, اس کے ذریعے ہم عبادت پر طاقتور بن سکتے ہیں. تو ایاک نعبد سے اخلاص کا پتہ چلا, ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. نستعین سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے. عبادت بہت بڑی چیز ہے اور وہ بغیر استعانت کے ہو نہیں سکتی. اور اہدنا الصراط المستقیم سے یہ معلوم پڑا کہ عبادت استعانت کے بعد اتباع ضروری ہے. جس کو مانگ رہے ہیں اس پر اتباع چلنا ہوگا نا. آپ ایک چیز لے کر آتے ہیں, خوب محنت کی ہے اس کو لانے کے لیے, اور لانے کے بعد اس کو استعمال نہیں کریں گے, رکھ دیں گے لا کر, خراب ہو جائے گا. تو شریعت کی اتباع ضروری ہے. یہ کس سے پتہ چلا؟ اہدنا الصراط المستقیم سے پتہ چلا. لہٰذا یہ 3 جملہ جو ہے, ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, 3 جملے ہو گئے. یہ تینوں جملے پورے دین کو اپنے اندر سمو لیا ہے. عبادت ایاک نعبد, استعانت وایاک نستعین, اور اتباع اہدنا الصراط المستقیم. یہ تینوں جملے پورا دین آ گئے. عبادت, استعانت اور اتباع, یہی 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ دین ہے. اور یہ پورا اسی 3 جملوں کے اندر سمٹ کر آ گیا ہے. یہاں پر جا کر ہماری آیت نمبر 5 کی تفسیر مختصر مکمل ہوئی. کل سورہ الفاتحہ کی آخری کی 2 آیات رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اس کی مختصر سی تفسیر یا اس کا مختصر معنی آج بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے کی ہدایت ہمیں دے, یا وہ سیدھا راستہ کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. اس کے بعد فرماتے اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے, ضالین کا راستہ. اب یہاں پر ہم ذرا غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مختصر اور مجمل ایک بات ذکر کی کہ تو ہمیں صراط مستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر. اب یہ مجمل ہے, تفصیل نہیں ہے اس کے اندر, ڈیٹیل میں یہ بات نہیں کہ سیدھا راستہ ہے کون سا. تو اللہ تعالیٰ نے اب تفصیل بیان کی کہ وہ راستہ جس کی دعا, ہدایت کی دعا آپ کر رہے ہیں, وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ یہ راستہ ہے. تو اس لیے تفصیل آئی اس کی. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیسے آئی؟ صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہاں ایک فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے اجمال ذکر کیا, یعنی اجمال ہم کہہ سکتے ہیں جس کی تفصیل نہ ہو, مختصر کسی کو اللہ نے ذکر کیا. صراط المستقیم, سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے, اس پر چلا دے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل ذکر کر دیا, کیونکہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے نفس میں یہ بات آتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز مجمل آتی ہے, مختصر آتی ہے, تو اس کا شوق بڑھتا ہے
کہ اس کی تفصیل کیا ہوگی، اس کا ڈیٹیل کیا ہوگا، اس میں اور کیا کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی نفسیات اور فطری جو ہے عادت کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز بیان کیا ہے۔ ایک فائدہ اور بھی حاصل ہوتا ہے، علماء نے کہا، وہ یہ کہ اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں۔ یعنی وہ راستہ جس پر آپ چلنا چاہتے ہو ایسا نہیں ہے کہ اس پر پہلے کوئی چلا نہیں ہے، بلکہ اس پہ کچھ لوگ چل کر گئے ہیں۔ یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کچھ علماء نے یہ بھی بات کہی ہے اس آیت کی حوالے سے کہ اس آیت کریمہ میں وحشت تفرد، اکیلے پن کی جو وحشت ہوتی ہے اس کا علاج بتایا گیا ہے اس میں۔ کچھ لوگوں کو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اکیلے پن کی وحشت ہوتی، تفرد جس کو کہتے ہیں، اکیلا ہوں میں، تنہا، کوئی نہیں ہے میرا، ایسا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جس راستے پر میں ہوں اس پہ پہلے لوگ جا چکے ہیں، اس پہ کچھ راہی ہے جو گزر کر انعام پا کر جا چکے ہیں، میں اکیلا تو ہوں نہیں۔ تو وحشت تفرد اس کو کہا جاتا ہے، اکیلے پن کی وحشت کی کبھی کسی کو ہو تو یہ آیت کریمہ اس کا علاج کرتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ خیر، اچھا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو گیا ہے۔ تو اس کی معنی میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کا علم حاصل کیا، حق کو جانا اور اس کے مطابق عمل کیا، حق جانا اور اس پر عمل کیا، اس کو کون لوگ ہیں یہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو یہ تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی، لیکن اصل میں یہ لوگ کون ہیں؟ علماء نے کہا 4 صنف کے، 4 قسم کے لوگ ہیں وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، 1 کم 70۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کی مان کر چلے گا، رسول کی بھی مان لیا، فَأُولَٰئِكَ یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ جو رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، 4 قسم کے لوگ، تمام انبیاء جس میں رسول شامل ہے، اور صدیقین سچے لوگ، والشہداء شہداء، والصالحین اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے بہترین دوست اور رفیق اور ساتھی ہیں یہ۔ تو بہرحال قرآن کی کچھ آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، تو لہٰذا ہمیں اب معلوم ہو گیا کہ ہم جس راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، جس پر لوگ چل کر انعام پا کر گئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ 4 صنف کے لوگ ہیں، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ نبیوں کا طبقہ ہے۔ کس کا طبقہ ہے؟ نبیوں کا، اور نبیوں میں رسول شامل ہے، اس لیے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول بھی ہو، اس لیے نبی کہہ کر یہ بتا دیا، رسول بدرجہ اولا اس میں ہے ہی۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ طبقہ کون سا ہے؟ رسولوں کا۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ طبقہ رسولوں کا ہے، اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ دوسرے رسولوں میں 5 اولو العزم من الرسل کا ہے، 5 اولو العزم رسل کا ہے، اور ان 5 میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رتبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے جو انعام یافتہ میں آتا ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے صدیقین کی۔ صدیقین کون لوگ ہیں؟ بتایا وہ لوگ جنہوں نے سچ بات کہی اور سچ بات کی تصدیق کی، اور اس درجہ صدق و سچائی میں بڑھے کہ اللہ کے ساتھ بھی وہ سچائی کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سچائی کی انہوں نے۔ اللہ کے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ، یعنی توحید کا معاملہ رکھا، اور بندوں کے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ رکھا، ان کے حقوق ادا کیے، ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ لیکن کون سا درجہ ہے؟ انبیاء مقام نبوت سے بعد کا درجہ ہے، اس کی بھی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صدیقین میں سر فہرست کون ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو صدیق کیوں کہا گیا؟ لوگوں نے جب جھٹلایا اس وقت انہوں نے تصدیق کی، تو بہرحال ان کو
صدیقین میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ امت کے سب سے افضل ترین ہے انبیاء کے بعد۔ اب آتے ہیں تیسرے طبقے کی طرف۔ تیسرا طبقہ کون ہے؟ والصدیقین والشہداء۔ شہداء کس کو کہا گیا ہے؟ علماء کی دو رائے اس سلسلے میں ہے شہداء کے تعلق سے۔ نمبر 1 پہلی رائے ہے انہم العلماء، یہ علماء ہے۔ کون ہے؟ علماء۔ شہداء سے مراد کون ہے؟ علماء۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ شہداء سے مراد شہداء المعرکہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ عالم شہید ہوگا گرچہ وہ اپنے بستر پہ اس کی وفات کیوں نہ ہو جائے۔ عالم کیا ہے؟ شہید ہو جائے گا، شہید کہلاتا ہے گرچہ وہ اپنے بستر پر ہی اس کی موت کیوں نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور کنہوں نے؟ اولو العلم نے، علماء نے گواہی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ توحید کی بات کو کہ اپنے ساتھ کس کے ساتھ کچھ کو جوڑا ہے؟ فرشتوں کو جوڑا اور علماء کو جوڑا، اولو العلم کو جوڑا، قائما بالقسط، اور یہ انصاف کو قائم کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اولو العلم کو شہداء قرار دیا اس آیت میں، اسی وجہ سے علماء نے ان کو اس میں شامل کیا کہ انعام یافتہ لوگوں میں شہداء سے مراد علماء ہے۔ اچھا، اس کی دو وجہ ہے کیوں ان کو شہداء کہا گیا علماء کو، تو فرمایا کہ یشہدون للرسل بالبلاغ، یہی علماء ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ رسولوں نے دین پہنچا دیا۔ ہر طبقے، ہر نبی کے جو وارث علماء ہوتے ہیں یہ گواہ بن جاتے ہیں ان کی قوم کے سامنے کہ رسولوں نے بات پہنچا دی ہے، ورنہ کیسے معلوم ہوگا رسولوں نے بات پہنچائی ہے؟ علماء ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کتاب و سنت بتاتے ہیں اور اللہ کا پیغام بتاتے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہو جاتے ہیں کہ انبیاء نے اب پیغامات پہنچا دیے، اس لیے ان کو، اور شہداء مانے گواہ ہوتا ہے ایک طرح سے۔ اسی طرح امت پر یہ گواہ ہو جاتے ہیں کہ دعوت ان تک پہنچ، ایک تو رسولوں کے اعتبار سے گواہ ہوتے ہیں اور ایک امت کے اعتبار سے گواہ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ان کو شہداء کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کی طرف سے گواہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ انبیاء نے پہنچا دی، اور امت کی طرف سے گواہ یہ ہو جاتے ہیں کہ امت تک یہ بات پہنچ گئی ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہداء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں یہ بھی شامل ہے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شہید ہے، شہداء ان کو کہلایا گیا تو ان پر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو معرکے میں شہید ہونے والے پر لاگو ہوتے ہیں، یعنی شہید کے جو احکامات ہیں جنازے کے وہ ان پر لاگو نہیں ہوں گے، وہ شہید حقیقی کہلاتے ہیں اور یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ شہداء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اللہ کی شریعت میں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر گواہ ہوتے ہیں اللہ کی شریعت کے بارے میں۔ بہرحال علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ دوسروں کے بالمقابل میں علماء کی گواہی، علماء کی شہادت بہت عظیم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی گواہی پر اپنے ساتھ جوڑا ہے، فرشتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس میں دونوں باتیں ہیں، اور علم کا مقام اتنا عظیم ہے، اتنا اونچا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں میں تیسرے طبقے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے وہ شہداء والصالحین، صالحین کا طبقہ آتا ہے جو چوتھا طبقہ کہلاتا ہے۔ صالحون یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنایا جنہوں نے، اور اپنے باطن کو بھی اچھا بنایا۔ صالح کا مطلب صحیح درست کرنا اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو بھی سب کچھ اچھا کیا، اپنے باطن کو بھی اچھا کیا۔ انسان کی صلاح اور درستگی کیا ہے؟ کبھی حکموں کو مان کر درستگی ہوتی ہے، کبھی منع کردہ چیزوں سے چھوڑ کر درستگی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو سامنے سے باہر سے اچھا بنائے گا اور جیسے جیسے اندر سے اپنی اصلاح کرتا رہے گا، ویسے ویسے صالحین کے صالحیت کے درجے پر وہ پہنچتا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں صدیقیت اور شہداء ان دونوں کے درجے سے یہ کیا ہے؟ نیچے رہے گا۔ صالح کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرے اور بندے کے حقوق کو بھی پورا کرے، گرچہ وہ صدیقیت کے مقام تک
طبقے تک یا شہادت کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے، لیکن وہ معنی اس کا یہ ہے کہ واجب چیزیں کر لیتا لیکن پورا مکمل نہیں کرتا، مکملات جس کو کہتے ہیں اس کو وہ پورا نہیں کرتا ہے، واجب چیزیں کر رہا ہے، صالح ہے، نیک ہے، اس کو نیکی بولتے ہیں ہمارے یہاں۔ اور پھر منہیات جو ہے سارے حرام کاریوں سے، محارم سے، منہیات سے بچتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو کر لیتا ہے، گرچہ وہ حرام کے درجے میں، منہیات میں نہیں ہے، لیکن شریعت میں اس کا اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، تو بہرحال یہ صالحین لوگ ہیں۔ تو جب بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو ہمارے ذہن میں کن شخصیتوں کا استحضار ہوگا؟ 4 شخصیتیں، 4 قسم کے۔ کون؟ النبیون، انبیاء، والصدیقون، صدیقین سچے لوگ، اور شہداء علماء اور وہ معرکے میں شہید ہونے والے، اور صالحون نیک لوگ، یہ 4 طبقے ہیں۔ اور ہم نے بتایا انبیاء میں سارے انبیاء اور رسول آ گئے، صدیقین میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، اور اس کے بعد پھر شہداء میں علماء آتے ہیں جو علماء حق ہیں، جنہوں نے صحیح ترین علم حاصل کیا اور اس کو کما حق و عمل کر کے پہنچایا بھی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب آگے آیت آتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جو المغضوب علیہم ہیں، یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو ضالین ہوئے۔ تو ہمارے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں ہدایت جب ہم مانگتے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جن کو اپنانا ہے، وہ ہے نیک لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ ایک راستہ وہ ہے ہمارے سامنے جس کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، جس سے پناہ مانگنی ہے، وہ مغضوب علیہم کا راستہ، اور ایک وہ راستہ جو ضالین کا راستہ۔ اب دیکھیے 2 جو راستے اس کو وضاحت کر ضروری ہے، ایک ہے مغضوب علیہم کا راستہ اور ایک ہے ضالین کا راستہ۔ اب مغضوب علیہم کس کو کہیں گے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو مغضوب علیہم کہتے ہیں ہر وہ شخص جو حق کا علم حاصل کیا، اس کو حق پہنچا، حق جان لیا، وخالفہ، اور لیکن حق کی مخالفت کی، اس کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں مانتے، جان رہا ہے حق ہے، سمجھ بھی لیا سب کچھ، لیکن اس کی مخالفت کی اور اس پر عمل نہیں کیا۔ عمل نہ کرنا بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق جان رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا۔ اس کو یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ مغضوب علیہم لوگ ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد اگر انسان حق بات سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد اگر عمل نہیں کرتا تو وہ کیا ہے گا؟ مغضوب علیہم۔ اور پھر اس میں سر فہرست کون آتے ہیں؟ الیہود آتے ہیں، وہ یہود جو سرکشی کی، حد سے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کس طرح کی باتیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا کیا، سر فہرست اسی۔ تو مغضوب علیہم کی میں ہر وہ انسان آتا ہے جو حق، دین، صحیح طریق علم حاصل کرے لیکن اس کی مخالفت کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ جو مغضوب علیہم یہود تھے، انہوں نے جانا، حق جانا، اس پر عمل نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، جب یہ آئے اور جب یہ جو کچھ جان گئے لیکن انکار کر دیا، یہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ضالین کون لوگ ہیں؟ ضالین کے بارے میں علماء نے کہا کہ ضالین کہتے ہیں وہ لوگ، ہر وہ شخص جو بغیر علم کے، علم ہی نہیں حاصل کرتا ہے اور جہالت پہ زندگی گزارتا ہے، جہالت پہ زندگی گزارتا ہے اور اسی جہالت پر، جہل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ مغضوبی علیہم ہے، یہ ضالین ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ضالین لوگ۔ اس میں سر فہرست کون ہے؟ نصارہ ہے، اس میں سر فہرست کون ہے؟ نصارہ۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صراط مستقیم سے نکلنے کے کچھ اسباب ہیں، یعنی صراط مستقیم سے جو نکلتا ہے اس کے 2 سبب ہوتے ہیں جو غیر المغضوب علیہم میں بتائے گئے ہیں اور ضالین میں بتائے گئے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ پہلا جو ہے غیر المغضوب علیہم میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ العناد۔ انسان کے اندر عناد، دشمنی ہو، بغض ہو تو حق جان کر بھی صراط مستقیم سے وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر جائے گا۔ عناد اور دشمنی کس قدر اگر کسی کے دل میں ہوگی تو علم حق جاننے کے بعد بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کو مانے گا نہیں اور عمل بھی نہیں کرے گا۔ یہود سب جانتے تھے، علم بہت رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ عناد تھا۔
تو ایک عناد اور دشمنی سبب بنتا ہے جو انسان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے یا صحیح راستے سے نکلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر لیتے ہیں، دل میں دشمنی پال لیتے ہیں کسی چیز کو لے کر، تو وہ حق جان کر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے، یہ بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اور وَلَضَّالِّينَ سے ہمیں معلوم ہوا کہ کبھی کبھی انسان حق سے منحرف ہوتا ہے، صراط مستقیم سے نکلتا ہے، کس وجہ سے؟ جہل کی وجہ سے۔ جو نصارہ تھے وہ حق جانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے حق سیکھا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ دو اسباب ہوتے ہیں، جہل اور عناد، جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان حق سے اسی انداز سے نکل جایا کرتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ صورت ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے اور خاص طور پر دعا سکھاتی ہے کہ ہمیں دعا، 3 باتوں کی دعا ہمیشہ مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ علماء یہ کہتے ہیں سب سے نفع بخش قرآن میں جو دعا ہے وہی ہدایت کی دعا ہے اور سب سے واجبی دعا ہے، یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ فرض ہے تو ہدایت کی دعا کرنا کم از کم کتنی مرتبہ؟ پورے دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 17 بار، ہے نا؟ 17 بار ہمیں بہرحال ہدایت کی دعا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو 3 راستوں کی دعا کرنا ہے، ایک وہ راستہ جس کی مانگنے کی دعا کرنا ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، دوسرا جس سے بچنا ہے وہ مغضوب علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا، اور جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کے راستے سے بچا۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پر دیکھنا ہے ہم کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کو پہلے ذکر کیا اور ضالین کو بعد میں ذکر کیا، کیوں؟ تھوڑی سی بات ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہم کو پہلے کیوں ذکر کیا اور ضالین کو بعد میں کیوں؟ اس لیے ذکر کیا کہ سخت ترین وہ لوگ ہوتے ہیں خطرناک جو علم رکھنے کے بعد پھر وہ عمل نہیں کرتے اور مانتے نہیں، تو وہ مغضوب علیہم ہیں، وہ غضب کا شکار ہوتے ہیں یا ان پر غصہ آتا ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ بھی اگر غور کریں گے، کسی کو معلوم ہو اور ہم بولے کرو اور نہیں کرتا ہے تو غصہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ تو جو چیز زیادہ سخت ہوتی ہے اللہ اس کو پہلے، سنگین ہے یہ بات، اور جو حق کے علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا اور مخالفت کرتا ہے، اس کا ضرر، اس کا نقصان اس کے بالمقابل میں بہت سنگین ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کس لیے مخالفت کرتے ہیں؟ اگینسٹ میں آتے ہیں حق کے، معلوم نہیں ان کو، ہم کتنے عقیدے لوگوں کو بتاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا تو انکار کر دیتے، ان کو پتہ نہیں ہے، معلوم ہی نہیں تو جہل میں زندگی گزارتے، اس وجہ سے ان کا عذر کم ہوتا ہے، ان کی سنگینی کم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلے اشد سخت ترین بات ذکر کی جائے، اس کے بعد اس کے حل کی بات ذکر کی جائے۔ تو ضالین جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر علم کے، اس لیے لہذا علم حاصل کریں تو کما حق کہو، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ پہلے تو مجھے حق ملے، حق میں سمجھوں، جان جاؤں، پہچان جاؤں، اس کو تسلیم کر لوں اور اس کے مطابق کما حق کہو عمل کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، ہے نا؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیرات یعنی نیکیاں بھلائیاں کرنے کا، وہ خیر وہ بھلائی جو میں جان چکا، جس کا علم میں نے لے لیا، اس کو کرنے کی بہت پیاری دعا ہے۔ اگر کوئی انسان نیکیاں نہیں کر پاتا، نیکی اس سے نہیں ہو پاتی، چاہتا بہت ہے، اس دعا کا معمول بنا لے، جب بھی نیکی کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور نہیں کر پا رہا تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک چند دنوں میں انشاءاللہ دعا مقبول ہوگی اور اس کو نیکیوں کی توفیق ملتے جائے گی۔ اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نیکیوں کی قبولیت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، حالانکہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہماری نیکی قبول ہو گئی، لیکن کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کو معلوم ہوتا ہے یا امکان بڑھ جاتا ہے کہ میری نیکی قبول ہو گئی۔ کیا علامت ہے؟ ایک علامت تو یہ بتائی گئی کہ انسان ایک نیکی کر لیا، اس کے فوراً بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل گئی، ایک نیکی کر لیا فوراً اسے دوسری کرنے کی توفیق مل جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی نیکی کیا ہے؟ قبول ہو گئی۔
ہاں اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام نے فرائض بھی رکھے ہیں اور نوافل بھی رکھی ہے. اگر فرائض کے ساتھ ساتھ کسی کو نوافل کی توفیق مل گئی تو فرائض اس کے مقبول ہیں, ہے نا. دیکھیے روزے میں دیکھ لیا آپ, ہر نماز میں ہم لوگ فرائض ادا کرتے ہیں, اس کے بعد نوافل ہیں, 2 رکعت 4 رکعت پہلے آگے نوافل بھی ہے. اور رمضان کا خود دیکھ لیجئے, رمضان کے پورے روزے رکھے, فوراً اس کے بعد کون سا روزہ آ جاتا ہے ہمارے سامنے؟ شوال کے 6 روزے آتے ہیں. علماء نے کہا کہ جس کو شوال کے 6 روزے کی توفیق مل گئی تو گویا اس کے رمضان کے روزے کیا ہو گئے, یا عبادتیں کیا ہو گئی. اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس کی نیکی کی قبول ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. لہٰذا عمل کرنا, نیکیوں کی توفیق ملنا, یہ کیا ہے؟ پہلی نیکی کے قبول ہونے کی ایک نشانی اور علامت ہے. لیکن دعویٰ نہیں کر سکتا انسان کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی یا قبول نہیں ہوئی, اس طرح کی باتیں نہیں کی جائیں گی. اسی طرح علماء نے یہ بھی بتایا کہ کسی نیکی کے قبول نہ ہونے کی ایک نشانی, ایک پہچان یہ بھی ہے, یا وہ نیکی خطرے میں ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے, نیکی کرتا ہے اور گناہ ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کوئی انسان نیکی کر لیا بڑی اچھے سے لیکن بعد میں بہک گیا, برائی کر لیا, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جو نیکی صحیح طریقے سے اس نے کیا, اخلاص للہ کے ساتھ کیا, وہ نیکی اس کی قبول ہو جاتی ہے, اللہ اس کا اجر لکھ دیتا ہے. لیکن بعد میں جو گناہ ہوتے ہیں, کبھی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کچھ گناہ معصیتیں ایسی ہیں جو نیکی کو کیا کرتی ہیں, برباد کر دیتی. اس پر بھی ہمیں دھیان دینا ضروری. جیسے شرک ہے, شرک کر لیا انسان, نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. ایسے خاص طور پہ صدقے کے بارے میں دیکھ لیجئے, صدقہ کر لیا آپ نے, دے دیا اللہ کی راہ میں, اب اس کو جتلا دیا آپ نے, ہاں احسان جتلا دیا یا تکلیف پہنچا دی جس کے ساتھ نیکی کی ہے, تو وہ نیکی کیا ہو جاتی ہے پھر؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات کو, اپنے خرچوں کو جو آپ کرتے ہو اللہ کی راہ میں, جتلا کر, احسان بتا کر اور تکلیف دے کے اس کو ضائع باطل مت کرو, سرے سے ختم ہو جاتی نیکی. تو بہرحال یہاں پہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نیک یعنی مغضوب علیہم جو ہے وہ زیادہ سنگین ہے, اس لیے اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا, اور ضالین اس سے ہلکے ہیں, اور تو اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ مغضوب علیہم میں نصارہ بھی آتے ہیں, نصارہ بھی آتے ہیں, صرف یہود نہیں ہیں. کب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو نصارہ تھے, لیکن بعثت کے آ جانے کے بعد, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جانے کے بعد, یعنی مبعوث ہو جانے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو جانے کے بعد, اب نصارہ بھی کیا ہے, پہچان چکے یہ نبی ہے, اب وہ بھی کس میں جائیں گے؟ مغضوب علیہم میں جائیں گے. تو یہی سے بیان کیا جاتا ہے کہ مغضوب علیہم صرف یہود ہیں, نصارہ نہیں ہے. نصارہ ضالین میں آتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ نصارہ بھی مغضوب علیہم میں آتے ہیں, کیونکہ علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہاں پر اگر الحمدللہ یہ صورت مختصر ہی صحیح, لیکن اس کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے اور اس کو مفید اور نفع بخش بنا دے. رب العالمین قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھ کر غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اعمال, کردار, اخلاق, ساری چیزوں کو بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو بخش دے, اہل توحید کو بخش دے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. رب العالمین جو لوگ بھٹک گئے ہیں رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرما, ان کے دل کو اپنی اطاعت پر اور اپنے دین پر پھیر دے. اے اللہ جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کو استقامت, ثابت قدمی عطا فرما, ان کی نیکیوں قبول فرما لے, لغزشوں کو معاف فرما دے. رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید پر, رب العالمین ان کو معاف فرما دے, ان کی درگزر فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے, قبر کے مراحل ان کے لیے آسان فرما دے, قبر کو منور فرما دے. رب العالمین آخرت کے تمام مراحل آسان فرما دے. رب العالمین جب تک ہم جئیں ایمان پر, اعمال صالحہ پر, صبر استقامت پر اور دعوت اللہ پر جئیں. جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں تیری رضا حاصل کر کے, اور اسی طرح نیکیوں پر جائیں, صبر و استقامت پر جائیں, اور دنیا میں تیری طرف بلاتے ہوئے اس دنیا سے ہم جائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.